جو ڈیفنس سرکل ہے اس میں جو کرائم کی نیچر کیا ہے اور آپ پریونشن کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بیسکلی جو نیچر آف کرائم ہے کیونکہ زیادہ تر پوش علاقہ ہے تو ہمارا جو کنسرن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کنسرن کیا ہے، جس کی بیس کے اوپر ہی ہماری جو پریونشن کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بیس کرتی ہیں. بیسک کنسرن ہے وہ ہے کہ یہاں ڈکیتی، ہاؤس رابری، روڈ رابری اور اس کے علاوہ جو ہاؤس برگلری ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جب جیسے کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اپنے کوئی شہر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ نقب زنی کی واردات نہ کر دیں. پریونشن میں آپ ڈولفن فورس اور دوسری جو پی آر یو فورس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی اسٹریٹجی آپ نے یہاں کیا بنائی ہوئی ہے؟ ایک لائزون ہم نے کریٹ کیا ہے کہ ہم ڈی ایچ اے کی جو لاجسٹکس ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہیں، پولیس کے پاس ایکسپیرینس پولیسنگ کا زیادہ ہے. تو ہم نے ان دونوں کو مکس کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ جو ڈی ایچ اے کی پیٹرولنگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈی ایچ اے والوں کے ساتھ ہمارے پولیس کے ملازمین بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی 15 کی کالز ہوتی ہیں ان کا ہم ڈیٹا نکالتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا میں زیادہ 15 کی کالز ہو رہی ہیں یا کسی خاص کرائم کی 15 کی کال کس ایریا میں زیادہ ہیں. تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر ہاٹ اسپاٹ بناتے ہیں اور ان ہاٹ اسپاٹ کے حساب سے ہم اپنا پیٹرولنگ پلان، جن کے اندر ساری چیزیں پولیس کی گاڑیاں، ڈولفن کی گاڑیاں اور ڈی ایچ اے کی گاڑیاں، ہم ان کی پیٹرولنگ کرواتے ہیں تاکہ کسی قسم کی روڈ رابری یا کوئی سنیچنگ یا کوئی رات کے وقت اگر ہے تو نقب زنی کی واردات نہ ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اسپیشل، اور ہمارے آج کے پروگرام میں جو گیسٹ ہیں وہ اے ایس پی ڈیفنس ہیں، طارق محمود شیخ صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ڈیفنس میں کرائم کی پریونشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. طارق صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بالکل خیریت سے. آپ سنائیں خیریت سے؟ بہت شکریہ. اچھا، ابتدا میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ڈیفنس سرکل ہے اس میں جو کرائم کی نیچر کیا ہے اور آپ پریونشن کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ڈیفنس جو ہے اس کے اندر میرے پاس میرے جو انڈر جورسڈکشن جو ہے 4 پولیس اسٹیشنز آتے ہیں. اس میں ڈیفنس ایریا اے ہے، ڈیفنس ایریا بی، ساؤتھ کینٹ جس کو آرے بازار بھی کہتے ہیں، اور جو ہمارا چوتھا ہے وہ فیکٹری ایریا تھانہ ہے. بیسکلی جو نیچر آف کرائم ہے کیونکہ زیادہ تر پوش علاقہ ہے تو ہمارا جو کنسرن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کنسرن کیا ہے، جس کی بیس کے اوپر ہی ہماری جو پریونشن کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بیس کرتی ہیں. ہمارا جو بنیادی جو کنسرن ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ڈکیتی نہ ہو، کیونکہ سارے یہاں پہ پوش ایریاز ہیں. وہاں پہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ڈکیتی، ہاؤس رابری یا روڈ رابریز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہماری جو بیسک کنسرن ہے وہ ہے کہ یہاں ڈکیتی، ہاؤس رابری، روڈ رابری اور اس کے علاوہ جو ہاؤس برگلری ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جب جیسے کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اپنے کوئی شہر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ نقب زنی کی واردات نہ کر دیں. تو بیسکلی یہ ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں، اسی کی بیس کے اوپر ہماری پریونشن کی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اچھا، پریونشن میں آپ ڈولفن فورس اور دوسری جو پی آر یو فورس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی اسٹریٹجی آپ نے یہاں کیا بنائی ہوئی ہے؟ اس میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ کتنے ہمارے جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں. سب سے پہلے تو جو ہماری پولیس کی اپنی جو پیٹرولنگ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ، اس کے علاوہ ہمارے پورے لاہور کے اندر ایک ڈولفن کا ایک اسٹرکچر ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے ڈولفن فورس کا، جو کہ ہر سرکل کے اندر اور ہر تھانے کے اندر اس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے. ڈولفن کے ساتھ پی آر یو جو ان کی کار والی جو ایک پریونشن کی اسٹریٹجی ہے وہ. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس ڈی ایچ اے کے بھی ہیں، ڈی ایچ اے کے ایریاز بھی ہیں، تو جو ڈی ایچ اے کی اپنی سیکیورٹی ہے، ابھی ہم نے ایک سسٹم یہاں پہ یہ شروع کیا ہے کہ پولیس اور ڈی ایچ اے ایک لائزون ہم نے کریٹ کیا ہے کہ ہم ڈی ایچ اے کی جو لاجسٹکس ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہیں، پولیس کے پاس ایکسپیرینس پولیسنگ کا زیادہ ہے. تو ہم نے ان دونوں کو مکس کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ جو ڈی ایچ اے کی پیٹرولنگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈی ایچ اے والوں کے ساتھ ہمارے پولیس کے ملازمین بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پولیس کی ایک گاڑی ہوتی ہے اور ڈی ایچ اے کی 3 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اب ہر تھانے کے اندر تقریباً جو ڈی ایچ اے کے ہمارے تھانہ جات ہیں اس کے اندر ہماری 3 سے 4 گاڑیاں ایک وقت میں پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ساری پیٹرولنگ جو ہوتی ہے یہ رینڈم نہیں ہوتی. اس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر ایک سیف سٹی ہمارے پاس موجود ہے. جتنی بھی 15 کی کالز ہوتی ہیں ان کا ہم ڈیٹا نکالتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا میں زیادہ 15 کی کالز ہو رہی ہیں
یا کسی خاص کرائم کی 15 کی کال کس ایریا میں زیادہ ہے، تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر ہاٹ اسپاٹ بناتے ہیں، اور ان ہاٹ اسپاٹ کے حساب سے ہم اپنا پیٹرولنگ پلان، جن کے اندر ساری چیزیں پولیس کی گاڑیاں، ڈولفن کی گاڑیاں اور ڈی ایچ اے کی گاڑیاں، ہم ان کی پیٹرولنگ کرواتے ہیں تاکہ کسی قسم کی روڈ رابری یا کوئی سنیچنگ یا کوئی رات کے وقت اگر ہے تو نقب زنی کی واردات نہ ہو. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ بیس کرتی ہے ہمارے 15 کے ہاٹ اسپاٹس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم کی پریونشن میں بہت مدد ملتی ہے. اچھا، کرائم کی پریونشن کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ ناجائز اسلحے کو پکڑنا، اور دوسرا ہے پروکلیم offenders جو اشتہاری مجرمان ہیں ان کی گرفتاری. تو اس حوالے سے آپ ڈیفینس میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جہاں تک بات ہے پروکلیمڈ افینڈرز کو پکڑنے کی، ہر تھانے کے اندر ایک پی او ٹیم موجود ہے جس کو ایک تھانے دار ہیڈ کرتا ہے. ان کو، اس ٹیم کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کہ ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ یہ پروکلیمڈ افینڈرز ہیں، ان کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے. تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ریڈ کیے جاتے ہیں اور پی اوز کو پکڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹی اوز ہیں، یعنی وہ ملزمان جو ایک سے زیادہ دفعہ وارداتوں کے اندر، ایک قسم کی وارداتوں میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی بھی لسٹیں تیار کی جاتی ہیں اور ان کو بھی اریسٹ کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ پی او اور ٹی اوز کو اس طرح ہم کارروائی کرتے ہیں جس سے بھی کرائم پریونشن میں مدد ملتی ہے. اچھا، ڈیفینس میں ہم نے دیکھا کہ جو تھانوں میں، خاص طور پہ تھانوں میں جو فرنٹ ڈیسک ہے اور دوسری جو اس طرح کی عوام کو فیسلٹی دے رہی ہے وہ بڑی بہترین ہے. تو اس کو کیسے سپروائز کیا جاتا ہے؟ اچھا، ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ بات کی ہم نے کرائم پریونشن کی. ایک اور جو بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جو پنجاب کی پولیس میں یا لاہور کی پولیس میں، وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ. اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے آئی جی صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اپنی اس میں اپنی ٹینیورشپ میں. وہ ہے سپس کا، یعنی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن. اب اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن یہ ہوتے ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے فزیکلی. یعنی ایک وہ حصہ ہے جہاں تک عوام کی رسائی ہوگی، اور ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ جو پولیس کے ملازمین ہیں وہ کام کرتے ہیں. جہاں تک عوام کی رسائی اس کو ہم فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں، جہاں پہ ایک فرنٹ گائیڈ موجود ہوتا ہے. جو بھی شخص پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوتا ہے وہ گائیڈ اس کو پورا جو بھی جس قسم کی بھی سہولت یا اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر تھانے کے اندر ایک کیومیٹک مشین لگا دی گئی ہے تاکہ امیر غریب بڑے چھوٹے کا فرق ختم کر دیا جائے. ہر بندہ وہاں جاتا ہے، وہ اپنا ایک ٹوکن، جس طرح ایک بینک میں آپ جاتے ہیں ٹوکن نکالتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتا ہے اور اس کو فرنٹ ڈیسک کے اوپر اس کو سہولت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ تو ہو گئی فزیکل انفراسٹرکچر. اس کے علاوہ جو سپس کے پروٹوکولز ہیں اس کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ہر جرم کے حساب سے ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے کہ اس جرم کی درخواست ہوگی وہ اس ٹائم لائن کے اندر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اس کے اوپر پکڑ ہوگی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک فیڈ بیک کا میکینزم دے دیا گیا ہے، یعنی ہر شخص جو کہ تھانے میں آتا ہے وہ جا کے اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر فیڈ بیک دے سکتا ہے. اور اگر وہ کسی تھانے کا فیڈ بیک غلط دیتا ہے تو پھر ہماری اس پہ پکڑ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ایک ٹرانسپیرنسی پولیس کے اندر آ گئی ہے، اور عوام کے پاس ایک ایسا جگہ آ گئی ہے جہاں پہ وہ اپنی شکایت بھی نوٹ کرا سکتے ہیں. جی، سپس کے علاوہ ایک اور جو بہت اچھی چیز لاہور کے اندر اس وقت ہو رہی ہے، ڈی آئی جی آپریشن صاحب کا ایک انیشیٹو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ ہے کھلی کچہری. خاص طور پہ میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس میں ایک پوش علاقہ ہے اور یہاں آپ نے جو عام پبلک کو، لیکن ساتھ میں آرے بازار جیسا علاقہ بھی ہے، تو عام پبلک کو اپنے دفتر میں آنے کے لیے جو کھلی اجازت دی ہوئی ہے اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل، یہ ڈی آئی جی آپریشن صاحب فیصل کامران صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا ایمفیسس ہے کہ ہر ایس ایچ او، ہر ایس ڈی پی او اور ہر ایس پی اپنے اپنے دفاتر میں کھلی کچہری کا انتظام کریں. وہ خود بھی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کھلی کچہری کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی روزانہ کی بنیادوں پہ کھلی کچہری کرتے ہیں، اور جمعے کے دن خاص طور پہ ہم مساجد میں جا کے کھلی کچہری کرتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی وجہ سے تھانے میں نہیں آ سکتا یا میرے دفتر نہیں آ سکتا یا ایس پی صاحب کے دفتر نہیں جا سکتا، اس کے پاس ایک ایسا فورم موجود ہو جس پہ وہ جا کے اپنی شکایت ہو اس کی، یا اس کا کوئی تھانے میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا اس کے ساتھ کسی تھانے دار نے یا کسی تھانے کے اندر ایس ایچ او نے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے یا اس سے اچھا ٹریٹ نہیں کیا، تو وہ جا کے اپنی شکایت کرتا ہے اور ہم اس کا پھر سدباب کرتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے کمیونٹی پولیسنگ کا جو ایک پورا مقصد ہے کہ پولیس اور عوام مل کے جرائم کا خاتمہ کریں، اس کو اس سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے. اور یہ جو کھلی کچہری ہے اس سے عوام کو، پولیس اور عوام میں جو فرق ہے یا جو دوری ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے.
اچھا، یہاں ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ آپ نے بہت سارے جو کرائم ان کو پریونشن کے لیے کام کیا. ایک یہاں کا ایک اہم کیس تھا جو بڑا پاکستان بھر میں مشہور ہوا، زینب والا کیس. اس کے بھی ہینڈلز آپ نے پکڑے. وہ ذرا ہمیں ہینڈلز کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتائیں کہ انہوں نے کیسے پلاننگ کی. جب آپ نے پکڑا تھا انٹیروگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟ اس میں انٹیروگیشن میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو زینب جمیل صاحبہ تھیں، ان کے جو خاوند تھے انہوں نے یہ پورا پلان کیا تھا، اور ان کی گھریلو جو بھی اس میں ناچاکی تھی یا لڑائی تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کام کیا. اس کے لیے انہوں نے کچھ ہینڈلرز اکٹھے کیے جنہوں نے ساری پلاننگ کی، اور ان ہینڈلرز نے پھر آگے یہ سارا پلان کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا، جس کو ہم نے بہت ہی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ہمارے سیف سٹی کے کیمراز کی وجہ سے، ہماری جو اور ٹیکنیکل ہمارے پاس پنجاب پولیس کے پاس چیزیں موجود ہیں، جس میں فیشیل ریکگنیشن سسٹم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی مدد سے ہم نے ان ملزمان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، پھر ان کو ٹریس کیا اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی ڈیٹیل سے کہ ٹوٹل ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کس کی شہر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ٹریس کرنے کے بعد ان کا سابقہ کرائم ریکارڈ جو ہے وہ کیسے نکلا؟ ان کی تعداد، جو ہینڈلرز کی تعداد تھی وہ 3 ان کے اندر ہینڈلر تھے، 3 سے 4 ان کے ہینڈلرز تھے. ایک نے جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کیا تھا، ایک نے بائک پرووائڈ کی تھی، اور جو 2 جو ان کے اندر موجود تھے انہوں نے پورے جو علاقے کی جو جس طرح سے کہتے ہیں کہ ریکی کرنا، ان کے گھر کا پتہ لگانا، ان کی گاڑی کا پتہ لگانا، ان کے گھر سے نکلنے اور واپس جانے کا ٹائم پتہ لگانا، اس میں وہ انوالو تھے. اور ان کو ہم نے ٹریس کیا. رینٹ کی گاڑی وہ استعمال کر رہے تھے. پہلے ہم نے ان کی رینٹ والے کو ہم نے ٹریس کیا، پھر ایک کڑی ملتی گئی اور ہم بالآخر جو ہے وہ ان تک پہنچ گئے. اور اب ان ملزموں کا ریمانڈ ہو چکا ہے. اب ان کے جو تفتیش ہے کہاں تک پہنچی؟ وہ ابتدائی تفتیش میں ہم نے ان کو گرفتار کر کے جو انویسٹیگیشن ونگ ہے ان کے حوالے کر دیا تھا. ابھی اس کی تفتیش جاری ہے، انٹروگیشن بھی جاری ہے، تو انشاءاللہ مزید اس کے اندر جلد کامیابی ہمیں ملے گی. اچھا، یہاں ایک اور کیس بھی ہوا جو ہمارے دوست صحافی ہیں طاہر ملک صاحب، ان کے گھر میں ان کی عدم موجودگی میں ایک واردات ہوئی جس میں کافی زیادہ جو ہے نا مال اور زیورات چوری کیے گئے. تو وہ واردات ہماری یہ کیونکہ بڑی اس وقت صحافیوں میں بڑی معروف یا سمجھ لیں کہ واردات تھی، اس کے 3 ملزم موٹر سائیکل پہ جاتے نظر بھی آئے. تو اس واردات کے جب ملزم پکڑے گئے تو انہوں نے کیا بتایا، کیسے انہوں نے یہ اس کی جو پلاننگ کی تھی اور آپ کیسے ان تک پہنچے؟ جی، یہ 4 اگست کے دن یہ واردات ہوئی تھی، اور اس وقت وہ شاید وہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جب اپنے گھروں سے نکل کے کہیں سیر کو جاتے ہیں یا کسی اپنے آبائی گھر جاتے ہیں تو پیچھے یہ واردات کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. وہ سیر کرنے شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے، پیچھے سے نقب زنی کی واردات ہو جاتی ہے. اتوار کو ہمیں کال موصول ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا پہلا اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ٹریس بیک کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے لوکل کیمرہ جات اس میں دیکھے، پھر ہم نے سیف سٹی میں ان کو دیکھا، اس میں ان کی شکلیں نمایاں ہو گئیں. اس میں ان کی گاڑی جو بائک پہ جس بائک پہ جا رہے تھے وہ اس میں آ گیا. پھر ہم نے اس بائک کو ٹریس کرتے کرتے مالکان تک پہنچے. پھر ان مالکان کے تھرو ہم ان تک پہنچے جنہوں نے گاڑی وہ لی تھی. اور یہ کیس ہے جس کے اندر ہم نے تقریباً 24 گھنٹے سے پہلے ہم جو ہے وہ واردات کے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ٹریس کیا، بلکہ ان کو جا کے گرفتار بھی کیا. اچھا، یہ کیونکہ واردات بڑی اس حوالے سے صحافیوں نے بڑی اپریسیشن کی کہ ڈیفینس پولیس کو خاص طور پہ آپ کی بڑی اہم کارکردگی ہے، آپ نے 24 گھنٹوں میں ملزم پکڑ لیے. لیکن وہ ملزموں کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ وہ کہاں کے تھے، پیچھے ان کا آبائی شہر کون سا تھا، اور ٹوٹل مالیت کتنی ریکور کی گئی؟ وہ اس میں 3 لوگ تھے. ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام ظفر ہے، ایک کا نام مدثر ہے. یہ تینوں اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے بنیادی طور پہ. یہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آ کے لاہور میں رکے تھے، اور ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ انہوں نے پہلے وہاں پہ آ کے ریکی کی علاقے کی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیونکہ ان کے گھر کی لائٹ جل رہی تھی، انہوں نے اس کو بیل دی. ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو جب ان کو یہ پتہ چل گیا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو وہ آرام سے پیچھے سے وہ داخل ہوئے گھر کے اندر. اور یہ عموماً چھوٹی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جو کچن میں یا واش روم میں کھڑکیاں موجود ہوتی ہیں ان سے اندر داخل ہوئے. آرام سے انہوں نے سارا اپنا کارروائی کی اور وہاں سے یہ چلے گئے. تو یہ بیسکلی اوکاڑا کے یہ 3 لوگ تھے. اور ان سے جو ٹوٹل ریکوری ہوئی ہے وہ بتا دیں کتنی مالیت کی ہے یا کتنا اس میں سونا وغیرہ؟ اس میں جو ہے وہ 25 تولے سونا ریکور ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہیرے کے زیورات ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں. ان کی کوئی 15 سے 16 گھڑیاں تھیں وہ ریکور ہوئی ہیں. ایک لیپ ٹاپ ریکور ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے پرفیومز تھے، اور جو نقدی تھی یعنی 10 لاکھ اس میں کیش تھا، اور تقریباً کوئی 2,500 اس میں ڈالرز تھے. تو یہ کل ملا کے موٹر سائیکل بھی، پھر ظاہر سی بات ہے وہ چور لوگ ہیں، ان سے موٹر سائیکلیں بھی ہم نے برآمد کی، اسلحہ بھی ان سے برآمد ہوا. تو تقریباً یہ لگ بھگ کوئی 1.5 کروڑ روپے کی، 1 سے 1.5 کروڑ روپے کی یہ ریکوری ہم نے کی. اچھا، ریکوری جو ہے وہ اس کی سپرداری کر دی گئی یا ابھی وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں؟
ابھی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کی جو بھی حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو سپرداری اس کی کر دی جائے گی. اچھا ایک چیز ہم نے دیکھی یہاں ڈیفینس میں جب ہم کرائم کا اوور آل دوسرا سٹی ڈویژن سے یا کسی دوسری ڈویژن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ڈیفینس میں ایک تو ہمیں کرائم کا ریٹ بہت نیچے نظر آتا ہے, اور یہاں اگر وارداتیں ہوتی بھی ہیں تو زیادہ تر اس طرح کی ہوتی ہے گھروں میں جو کام کرنے والی لڑکیاں یا خواتین ہیں وہ کسی کو بلا لیتی ہیں جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی وارداتوں کی پریونشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پہ ایک کرائم ایک تو کم ہے, اگر ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹریس بھی ہو جاتا ہے, اور جو نیچر آف کرائم ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ گھر کی نوکرانیاں یا نوکر جو چوری کرواتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جانچ پڑتال کر لیں اچھی طرح کسی بھی نوکرانی کو رکھنے سے پہلے. پولیس کے پاس ہمارے پاس ایک سسٹم ہے خدمت مرکز کا, وہاں پہ جا کے آپ جو بھی اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں اس کا پولیس ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. تو آپ اس کی ایک دفعہ پولیس ویریفیکیشن کروا لیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہی ہوا. اس کے ساتھ ہی وہ شخص جس کی ایجنسی ہوتی ہے, عام طور پہ یہاں پہ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ ملازم گھروں میں رکھواتے ہیں, اس شخص کا بھی ایک دفعہ بیک گراؤنڈ چیک ہو جانا ضروری ہے. پوری دنیا میں کبھی بھی جس پہ کسی کو امپلائمنٹ پہ رکھا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. تو ہمیں پاکستان میں بھی اب اس کو سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ پھر یہی لوگ آگے جا کے بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں. اچھا ایک ہمارا آخری سوال ہے کہ ڈیفینس میں کچھ ایسے واقعات بھی سامنے ہیں کہ قبضہ گروپ جیسے لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کر لیتے, تو اس کی پریونشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اس کی پریونشن کے لیے ایک تو جو قبضہ کرنا, جو قبضہ دینا یا قبضہ لینا, یہ کام ہے عدالت کا. تو ہم اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بغیر عدالت کی اجازت کے کسی شخص کو نہ کہیں داخلی کرے, نہ داخل ہو, نہ بے دخلی ہو. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی 15 کی کال ہمیں موصول ہوتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم فوراً جو ہے اس کا اسٹیٹس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور ہم کورٹ عدالت کے آرڈرز اس پہ دیکھتے ہیں. اگر کوئی عدالت کا آرڈر نہیں ہوتا تو ہم فوراً قبضہ اس کو ریسٹور کرواتے ہیں, اور اگر عدالت کے آرڈرز ہوتے بھی ہیں تب بھی وہ ہم جب تک بیلف نہیں آتا یا جب تک اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو جاتی, لیگل قانونی جب تک اس کی ضروریات پوری نہیں ہو جاتی, تو ہم جو ہے وہ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل سے ڈیفینس میں جو کرائم کا ریٹ نیچے لانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بتائے, ہوئے ہمارے ناظرین کو بھی ڈیٹیل سے پتہ لگا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آئندہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان اجازت احمد بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.